نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات والموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كفى بالموت واعظا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ایک ذکر ہم سب سے بہت زیادہ چھوٹ رہا ہے اور اس کے چھوٹ جانے کی وجہ سے ملک و ملت میں ہمارے ایمان کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو تمہارا دنیا میں دل لگ جاتا ہے وہ دل نہیں لگے گا۔ صحیح؟ ادھر ہے، ادھر بیٹھے، ادھر نہیں جانا، آپ نے یہاں بیٹھے۔ شیطان بچوں کے دماغ میں ایسے ایسے کھیل ڈالتا نا جس سے شیطان خود بھی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ تعلیم ہوتی ہے ہمیں وہاں سے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ موت کا ذکر نہ کرو، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ موت کا تذکرہ، قبر و حشر کا تذکرہ نہ کرو، گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اختلاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، طبیعت میں تقدر آنے لگتا ہے، موڈ سنجیدہ ہو جاتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سکھائی ہیں تاکہ ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ ہم نے فیملی سسٹم کو سب کچھ سمجھ لیا۔ جہاں پریشانی ہوتی ہے گھر کی، اس کی، اس کی، وہ سارے مسئلے شیخ سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، استاد سے ڈسکس کیے جاتے ہیں، جس سے رہنمائی لی جاتی ہے اس سے ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ خواتین آپس میں ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا کریں، شوہر قابو میں نہیں ہوتے۔ ابھی کل پرسوں ایک خاتون نے مجھے فون کیا، تبلیغی جماعت میں جانے کے لیے بیوی کی اجازت ضروری ہے نا؟ میں نے کہا نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کوئی وضاحت کریں گے؟ مجھے تو بہت غصہ آیا۔ آپ کو پتہ ہے جب بندے کو غصہ آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اجازت لی جاتی ہے سرپرست سے کسی بھی معاملے میں۔ آپ شوہر کی سرپرست ہیں، عجیب ہے۔ تو ہم ہر چیز کو اپنی مرضی سے سمجھتے ہیں اور وہی فیملی میٹرز صحیح ہو جائیں، بس یہ ہماری زندگی کا مدار رہ گیا۔ دیندار ہوں بے دین ہوں، یہی مسئلہ رہ گیا۔ آخرت صحیح ہو اس کی کسی کو پرواہ نہیں رہی، نہ ہم دینداروں کو، نہ ٹوپی والوں کو، نہ داڑھی والوں کو، نہ برقعے والوں کو۔ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، پرواہ ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ نے اللہ کے نبی کا طریقہ اپنی زندگی سے نکال دیا۔ زیادہ سے زیادہ مسواک جیب میں رکھ لیں گے، بس یہ کر لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کرتا پاجامہ سفید پہن لیں گے، بس۔ تبھی اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا آیا۔ بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے سلسلے کے، بہت بڑے بزرگ، چھوٹے تھے، شہید تھے نا، اس سے بھی چھوٹے تھے، بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا بھی کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کبھی تم تو معصوم ہو، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کس چیز کا ڈر لگ رہا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں جب لکڑیاں جلاتی ہے نا تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی، تو وہ چھوٹی لکڑیاں نیچے رکھتی ہے، اس کو آگ لگتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ جہنم
جہنم جب دہکائی جائے گی تو بڑے بڑے لوگ ڈالے جائیں گے، جب ان سے دہکی گی نہیں تو ایسا نہ ہو وہ چھوٹے کو ملا دے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے نہیں، لیکن بچے بھی اللہ کی یاد سے غافل ہیں، اس لیے کہ بڑے اللہ کی یاد سے غافل، بڑے اللہ کو یاد نہیں کرتے تو بچے کہاں سے یاد کریں گے؟ ہماری مسجد کے اندر بھی یہی باتیں چل رہی ہیں کہ تیرا گھر کدھر پہنچا؟ یار میں نے الیکٹریشین بلایا تو اس نے کام خراب کر دیا۔ تیرا گھر؟ یار میں تو ٹھیکیدار کو بد دعائیں دے رہا ہوں۔ مسجد میں بھی یہی قصے ہیں، مدرسوں میں بھی یہی بات ہے کہ اتنی اونچی بلڈنگ بنانی ہے، چندہ دے دو، اتنا بڑا گھر بنانا ہے، چندہ دے دو۔ جو متول مریدین ہیں ان سے پیسوں کی باتیں ہیں۔ ہمارے دین کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ یہ اللہ کے رحم اور محبت کی باتیں سیدنا ابوبکر صدیق کو نہیں پتہ تھی، حضرت عمر فاروق کو نہیں پتہ تھی، وہ کیوں پوری رات نماز میں کھڑے رہتے تھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی، پاؤں میں ورم پڑ جاتی، پنڈلیاں پھٹنے لگتی تھی خون کی کثرت کی وجہ سے، کتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ ہمارے لیے تراویح مشکل ہے، کیوں مشکل ہے؟ ہمارا فکر کا نہج خراب ہو چکا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کبھی آنسو نہیں آئے، دعا مانگتے ہوئے اللہ سے رونا نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے سکھایا اکثر ذکر حازم اللذات، لذتوں فیملی میٹرز میں اتنا پڑ جانا کہ ہر وقت بچوں کی فکر ہے، ہر وقت کھانے پکانے کی فکر ہے، ہر وقت گھر کی صفائی ستھرائی کی فکر ہے، یہی فکر غالب ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اس لیے ہم پیدا ہوئے، ہم اس لیے دنیا میں آئے، ہمارے آنے کا مقصد اور ہے۔ ہمارے آنے کا مقصد کوئی خوبصورت لگنا، کوئی بنا ٹھنا لگنا یہ تھوڑی ہے۔ ہاں یہ ضروریات میں سے نفیس ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کے جسم سے خوشبو آنی چاہیے، بدبو نہیں آنی چاہیے، آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے، آپ کا کھانا سڑا ہوا باسی نہیں ہونا چاہیے، آپ کی روٹی اچھی ہونی چاہیے، آپ کا سامان گھر کا اللہ نے دیے تو اچھا ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ میاں کیا ہوا، کاروبار میں خسارہ ہو گیا؟ تو کہنے لگے نہیں حضرت الحمدللہ۔ تو یہ پیمنٹ والے کپڑے کیوں پہنے ہوئے؟ کہنے لگا حضرت سنت پوری کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ سنت گھر میں پوری کرو، اما بنعمت ربک فحدث، جو اللہ کی نعمت ہے تمہارے اندر سے نظر آنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس نعمت کو چھپا کے رکھو، چھپا کے بیٹھو۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں، مقصود نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ مقصود ہمارے قلب میں کس چیز کی فکر ہے یہ دیکھیں نا۔ ہر وقت پیسے کی فکر بنی ہوئی ہے، ہر وقت بیوی بچوں کی فکر ہی غالب ہے، یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ تو کافر کو بھی ہوتا ہے، اس کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ہندوؤں کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، عیسائیوں کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، یہودیوں کو بھی اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کی فکر، بیوی کی فکر، اس کو خوش کر لوں۔ یہ تو مقصود سے ہٹا ہوا ہے، نظریہ انسانی، نظریہ مسلمانی سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دعوت برکاتہ نے مجھے جب اذکار بتایا تو فرمایا کہ سب سے اہم بات بتانے لگا ہوں۔ میں کہا جی سب سے اہم ذکر بتانے لگا ہوں جو اللہ کے نبی نے دیا تھا۔ جی حضرت، موت کو کچھ دیر یاد کیا کرنا، ہر وقت منہ کھول کے ہنستے رہو، یہ ہمارا مقصود زندگی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں کے نیچے لائنیں بن گئی تھیں، آنسو بہنے کی وجہ سے یہاں پہ لائنیں بن گئی تھیں، یعنی کھال مبارک پہ نشان پڑ گئے تھے، جیسے ہماری ہاتھوں پہ جو سلوٹ پڑتی ہے نا، نشان پڑ جاتے ہیں۔ سارے صحابہ ایسے نہیں تھے، بعض صحابہ بہت ہنسانے والے بھی تھے، لیکن میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ان کے اوپر خوف کا غلبہ ہوتا تھا نظر آتا تھا۔ سب سے زیادہ ہنسانے والے تھے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر علی ہنسانے والے نہ ہوتے نا تو میں اپنے بعد ان کو خلیفہ بناتا، لیکن اتنا ہنساتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے یہ حکم دے رہے ہیں، یہ حکم دیں گے، لوگ سمجھیں گے مذاق کر رہے ہیں، اس لیے نہیں بنا ہے۔ حضرت علی اتنا ہنسانے والے، لیکن جب وضو کرتے تھے سارا جسم سرخ ہو جاتا تھا،
اور کانپنے لگتے. حضرت یہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں ہم کو تو نفسیاتی مریض ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. اور وہ کیسے اللہ سے ڈر لگتا تھا ان کو کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے. آپ بتائیں ہمیں کیوں نماز میں خیال نہیں آتا کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے؟ ہم نماز تو پڑھ رہے جیسے ٹکریں مار رہے ہوتے. حضرت فیروز صاحب گاؤں میں بتاتے ان کو کسی نے کہا حضرت میں نماز تو ایسی پڑھتا ہوں جیسے ٹکر. تو حضرت کا جواب بھی پھر ٹکر والا ہوتا ہے کہ ہمیں یہاں سے ٹکر مارو گے وہاں سے بھی ٹکر ملے گی. اللہ حفاظت فرمائے، ہم پہ سایہ سلامت رکھے. تو ہمارا اصل ذکر جو ہے موت کو یاد کرنے والا، کیوں اتنی وحشت ہونے لگتی ہے موت سے؟ اللہ کے ہمارے پیارے نبی نے فرمایا موت کو یاد رکھا کرو. ہنسنا بھی ضروری ہے تو رونا بھی تو ضروری ہے. ہمارے مزاج سے وہ رونا نکل گیا. وہ رونا ایسے نکلا ہے کہ زمانہ ہو گیا اللہ کو یاد کر کے کبھی رونا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے وقت ان کے اشعار سارے محلے کو سنائی دیتے تھے. آہن آہ آہن آہ من قلت الذات، ہائے ہائے ہائے. حضرت علی کے بارے میں کیا فرمایا؟ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، مقام محمود کے سامنے، یعنی اللہ کے پڑوس میں ہمارے آقا کا گھر ہوگا. پڑوس سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں، ورنہ تو اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن اللہ کے پڑوس میں ہمارے آقا کا گھر ہوگا اور ہمارے آقا کے گھر کے سامنے سیدنا علی کا گھر ہوگا. اور حضرت علی کو اتنی بڑی بشارت ملی ہے، اس کے باوجود کیا فرمایا؟ آہن آہ من قلت الذات، مجھے شدید افسوس ہے من قلت الذات کہ میرے پاس سامان بہت تھوڑا ہے. وہ بعد سفر لمبا اور وحشت الطریق، اور راستے میں کوئی نہیں ہے. مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے پوری رات کھڑے ہو کے نعرے لگاتے تھے. جس کو کہا ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، علی تمہیں شہادت کاملہ ملے گی. اللہ اکبر. شہادت کی موت ملی، فجر کی نماز کے وقت ملی، مسجد کے راستے میں ملی. اللہ. لیکن کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے. کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین، 2 نور اللہ عطا فرمائے، 2 نور اللہ نے عطا فرمائے. یہ وہ لقب ہے جو کائنات میں کسی انسان کو نہیں مل سکا، کسی انسان کو نہیں مل سکا. لیکن قبرستان جاتے تو اتنا روتے. حضرت عثمان کی داڑھی، یہ جو ہمارے عدنان بھائی ہیں ان کی داڑھی اس سے بھی زیادہ گاڑی تھی. میری داڑھی تو اتنی گاڑی نہیں، آپ کی داڑھی اتنی گاڑی، عدنان بھائی ماشاءاللہ گاڑی داڑھی. اس سے بھی زیادہ گھنی داڑھی تھی، اس سے بھی زیادہ گھنی داڑھی تھی. لیکن وہ داڑھی پانی سے ایسے نچڑتی تھی، آنسوں سے نچڑتی تھی جیسے دھو کے آئے. کسی نے کہا کہ آپ قبرستان جاتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کیا کرو، اس سے موت کی یاد آتی ہے. قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا گیا. یہ روایت تو کسی اور سے، میں اس سے جوڑ رہا ہوں حضرت عثمان کے وقت میں کہ قبر آخرت کے گھروں میں سے پہلا گھر ہے. اور کوئی ہے جس نے موت کا انکار کیا ہو؟ دنیا میں کسی نے موت کا انکار نہیں کیا. اٹھتے ہوئے جنازے بھی ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم نے بھی کسی وقت جنازے کے اوپر سوار ہونا ہے. کبھی ہمیں بھی لوگ کندھوں پہ اٹھائیں گے، کبھی ہم نے بھی اللہ کے حضور حاضری پیش کرنی ہے، کبھی ہم نے بھی اللہ کے ہاں جانا ہے. ذرہ برابر بھی قلب میں تقدر نہ آئے. اللہ قرآن کے ہر 4 صفحے میں موت کا ذکر کر رہے ہیں. قرآن کے ہر پارے کے اندر کئی مرتبہ موت کا ذکر فرما رہے ہیں. لیکن کیا غافل انسان کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ موت کا ذکر ہی نہیں کرنا ہے، ہم نے موت کو یاد ہی نہیں کرنا، کہ اسے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا. ایسی فراغت جس کی وجہ سے گناہ کرنے سے انسان جری ہو، اس سے تو ڈپریشن بہتر ہے. اللہ ہر مرض سے حفاظت فرمائے. میں ایک مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، برحق ہے. میں زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کی طرح ہے، کبھی بھی گر سکتا ہے، کبھی بھی بجھ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ، میں تو ہمارے ابھی ایک ساتھی نے بتایا کہ دفتر سے جا رہے تھے، کل کی بات ہے،
دفتر سے گئے, راستے میں بائک پھسلی ہے, فٹ پاتھ پہ سر لگا, وہیں پہ گر کے فوت ہو گئے. نوجوان آدمی, 20-22 سال عمر, شادی ہونے والی تھی. پتہ نہیں, ہماری مسجد کے متولی ڈاکٹر صاحب کہنے لگے مجھے تھوڑا سا بخار سا ہو رہا ہے تو میں گھر میں کچھ دن رہوں گا, دعا کرنا. پتہ چلا انتقال ہو گیا واپس آئے. ایک ہفتے میں انتقال ہو گیا. صحیح ٹھیک ٹھاک کھٹے کٹے آدمی, صحیح سلامت ہو, انتقال ہو گیا. پتہ ہی نہیں چلا کہ ابھی ہمارے حکیم سفیر صاحب بہت بڑے حکیم تھے. وہ کیا ہوا جناب, ہاسپٹل میں گئے تو چیک اپ کے لیے, وہیں پر درد ہوا, دماغ کی نس پھٹی, وہیں فوت ہو گئے. ابھی صبح ٹھیک ٹھاک تھے, مگر جمعے کے بعد جنازہ. صبح ٹھیک ٹھاک نارمل روٹین چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں, جنازہ. ہاسپٹل میں گئے جہاں لوگ صحت پانے کے لیے جاتے ہیں, وہاں سے موت پا کے آئے. اور اتنے بڑے حکیم تھے, حضرت والا کا علاج کرتے تھے. کیا ہے, اللہ حفاظت فرمائے. موت برحق ہے, محاورہ ہے نا, موت برحق ہے, کفن کے ملنے میں شک ہے. تو ہمیں پتہ ہے کتنی ہے ہماری زندگی. ہمیں سفید بال نصیب ہونے کے نہیں, ہمیں جھکی ہوئی کمر نصیب ہونی ہے کہ نہیں. تو اس کی تیاری ضروری ہے. آپ بتائیں, میری نمازیں پوری ہیں؟ میری زندگی میں جتنی قضا نمازیں ہیں پوری ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پوری کریں جی. میرے روزے پورے ہیں؟ نہیں ہیں تو پورے کریں. میں نے اپنے لیے سامان کیا تیار کیا, زندگی کیسے گزارنی چاہیے. میں بہت بڑے بزرگ تھے, غالباً ان کا نام ابن الصغر رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور نام تھا, مجھے نام اس وقت بھول گیا. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا. شاید فرمایا کہ ایک محدث تھے, 30 بزرگوں کے پاس رہے وقتاً فوقتاً, کچھ وقت کے بعد تو 30 بزرگوں کے پاس رہے. تو کہنے لگے کہ میں ہر بزرگ سے ایک سوال کرتا تھا, اور وہ یہ سوال کرتا تھا, یہ سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں, اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں, کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کل میری زندگی کا آخری دن ہے, تو میں آج کا دن کیسے گزاریں گے آپ؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل زندگی کا آخری دن ہے تو آج کا دن کیسے گزاریں گے؟ تو کسی نے کہا کہ میں دن کو روزہ رکھوں گا, پورا دن عبادت کروں گا, پوری رات کھڑا رہوں گا. کسی نے کہا میں تلاوت کروں گا. کسی نے کہا میں جو بھی مال ہے سارا صدقہ کر دوں گا. کسی نے کیا. میرے آپ کے دل میں بھی یہی باتیں آتی ہیں. اعظم بھائی کے دل میں تو یہ آتا سو جاؤں کسی طرح. جی لگے جو بڑے محدث تھے ان کے پاس گیا تو انہوں نے سر نیچے کر کے سوچا. سوچنے کے بعد فرمایا میاں صبح نکلتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, روزی کماتا ہوں, 12 بجے تک کھانا کھاتا ہوں, قیلولہ کرتا ہوں, ظہر کی نماز پڑھتا ہوں, زور سے عصر تک سبق پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے, عصر کے بعد حدیث پڑھاتا ہوں, مغرب کے بعد قرآن پڑھاتا ہوں, عشاء کے بعد تھوڑی سی عبادت کر کے سو جاتا ہوں. کہا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ کل میری موت ہے تو میں آج کا دن بھی ایسے ہی گزاروں گا. یہ تفصیل اس لیے بتائی تاکہ اس میں دفتر جانے والے وہ پریشان نہ ہوں. کہ کیوں؟ کہ میرے تمام کاموں میں نیت صحیح ہے. روزی کمانے جاتا ہوں, نیت ہے میری کہ اللہ نے حکم دیا ہے روزی کمانے کا. پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ جو ہے, آج کل تو اوقات پھر رش اور یہ سب چیزیں اتنی کثرت سے ہو گئی کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ, کہ لوگ جو دین کے کام میں وہ دین میں محصور ہو گئے, جو دنیا کے کام میں وہ دنیا میں محصور ہو گئے, جو مسجد مدرسے میں وہ مسجد میں محصور ہو گئے, جو کسی جماعت کے کام میں وہ جماعت کے کاموں میں محصور ہو گئے. تو آج کل کثرت افراد کی اتنی ہے, اوقات میں بے برکتی اتنی زیادہ ہے, تو لگا کہ میرے ہر کام میں نیت ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی. لہذا اپنی زندگی کو اس طرح جینا شروع کریں, اس طریقے سے جینا شروع کریں. موت اللہ کے اختیار میں ہے,
حضرت عزیر علیہ السلام ایک علاقے میں پہنچے تو بستی ساری گری ہوئی تھی، چھتیں گری ہوئی ہیں، آدھی دیواریں پڑی ہوئی، ویران، کہیں کہیں کوئی ہڈیوں کے چورے، اور یہ تو بڑے حیران ہوئے۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت کیسے ان کو زندہ فرمائیں گے؟ ایسی خیال آیا اور گزر گیا۔ جو حسنات الابرار سیئات المقربین، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے دل کے اندر کا خیال بھی پسند نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر باہر کا آدمی تھپڑ مار دے نا تو انسان کہتے چلے جان دے، بچہ کو یوں دیکھ نا، یوں دیکھ لے اپنا بیٹا تو باپ کے دل پہ لگتی ہے، ماں کے دل پہ لگتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ بچہ کہ ابو اس نے تو آپ کو تھپڑ مارا، میں نے تو یوں دیکھا، کیونکہ یہ مقرب ہے، اس کی بات برداشت نہیں ہو سکتی۔ مقرب کا دیا ہوا ہلکا سا ٹچ، منصور حلاج تھے نا، منصور حلاج، آئے جب بندہ ذکر کرتا ہے نا، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ نے نا ہمیں ایک اندر ایک وجود دیا ہوا ہے۔ اس جسم کے اندر اللہ نے وجود دیا ہوا ہے، جتنا مضبوط یہ جسم ہے اتنا مضبوط اندر کا وجود بھی ہے، اندر ایک وجدان ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ ہاتھ کو اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے اب وہ 50 دفعہ ارادہ کرے لکھنے کا، لکھا جائے گا؟ تھوڑا سا بچ رہ جائے، لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا۔ لیکن جب ہاتھ کٹ چکے تو یہ ارادہ کیوں کیسے کر رہا ہے لکھنے کا؟ ایک اندر وجدان ہوتا ہے ہر ایک کے، جو ایک کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب انسان ذکر کرتا ہے، موت کو یاد کرتا ہے، تو اندر کا وجدان اس کو اکساتا ہے اللہ کو یاد کرنے پر، اللہ سے آگے آ جائیں میں وہ اس کو اکساتا ہے اللہ سے تعلق بنانے میں، اس کو مجبور کرتا ہے۔ پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے، اس قید کی ہے دوست کوئی میعاد نہیں ہے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم اور تم آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ یہ اندر کا وجدان جو اللہ سے تعلق بناتا ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جو اندر کی آنکھ ہے نا، جو دیکھ سکتی ہے، وہ باہر کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آصف بھائی تنگ آئے بیٹھے، اوپر سے کرو بہت اچھے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آصف بھائی کہتے جلدی سے ختم ہو، میں جا کے پروٹھے کھاؤں۔ ناشتے کے وقت ہو رہا ہوتا نا، استاد جی 6 نمبر ختم کریں پھر ہم جائیں، تو لیکن اوپر سے واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لیکن اندر سے کیا ہے؟ اندر سے تو یہ اندر کا ایک وجدان ہے جو چیزیں سوچتا ہے۔ آپ بتائیں، یہ جو اوپر سے یوں سارے لا رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ جو اندر سے سوچ رہے وہ حقیقت ہے؟ تو جو ہم ذکر اندر وجدانی کیفیت سے کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، وہ اصل ہوتا ہے۔ اوپر جتنی مرضی داڑھی ہلا دو، منصور حلاج کو تو یہ چیز مل گئی تھی نا، یہ شبلی اور یہ دوسرے لوگ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اسی کو تو بنایا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، فرشتے سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اقبال نے بڑی زبردست بات کی، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ تو سامنے کی مشکلات ہیں، ان مشکلات کے اندر کیا چیز ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ وہ اندر کا وجدان نکالتا ہے، اندر کا وجدان انسان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ یہ ہے۔ اور مسلمان حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مضبوط انسان، لیکن پورے لشکر سے اکیلے بھیڑ گئے۔ مسلمان ہیں 35,000 اور دشمن ہے 8 لاکھ۔
ٹھیک ہے. یہ تو ابھی ہم صرف پھونک مار دے تو اڑ جائیں گے 8 لاکھ کے سامنے یا 6 لاکھ واضح روایت کے مطابق. چلو 6 لاکھ سمجھ لیتے ہیں. 6 لاکھ دشمن یہ 35,000. تم نے کہا بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھ کے آرام کرتے ہیں اور اپنے اندر سے 60,000 نکالتے ہیں جو کہ عرب ہیں, عرب عیسائی. 60,000 عرب عیسائی کو سامنے لائے کہ یہ تم سے ہم پیچھے آرام سے بیٹھ رہے ہیں, یہ تم سے مقابلہ کریں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کہا؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اچھا یہ بات ہے, چلو تم بھی آرام کرو, میں 60 کو لے کے جا رہا ہوں. اب یہ خبر آ گئی, یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے تو اپنے 60,000 بھیجے اور یہ پہلے حضرت خالد بن ولید فرمایا کہ میں 30 لے کے جاؤں گا. تو کیوں کہ میں بلاؤں گا ایسے لوگوں کو کہ جو ایک ایک بندہ 2,000 کے برابر. کہ کس کو کہا؟ این فضل ابن عباس, فضل ابن عباس کدھر ہے؟ آ جاؤ آگے. این زرار ابن ازرو, زرار ابن ازرو آ جاؤ. فلانے 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 فلانے, یہ سارے آگے آ کے کھڑے. تو وہ سفیان کہنے لگے خالد ایسا نہ کرو, اگر وہ 60 ہیں کم از کم 60,000 ہے تو تم کم از کم 60 تو لے کے جاؤ. 60 کو لے کے مقابلے میں گئے اور وہ کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں. یوں سمجھے مذاق کر رہے ہیں. ہماری عام طور پہ مسجد کے اندر 2 صفوں میں 60 بندے پورے آ جاتے. کتنے 60 بندے ہوتے؟ وہ 60,000 کے مقابلے میں جا رہے ہیں. کیا تھا؟ اندر ایک چیز تھی جس نے مجبور کیا, اندر ایک چیز تھی, اندر ایک ذات تھی جس نے کہا تم جیتو گے, ورنہ کس کا ذکر کرتے مرنے کو؟ کیوں جی پاگل تھے؟ اگر ہم کہیں گے ہمارا ایمان چلا جائے گا, ہم سوچیں گے ہمارا عقیدہ بگڑ جائے گا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر کوئی بولے گا تو ہم اس کے دانت توڑیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک ہی موقع میں جو سارے دانت توڑے گا اس کو انعام ملے گا. ہم یہ کہیں گے کہ جو ایسا سوچ کے دیکھے صحابہ کے بارے میں. کس چیز نے مجبور کیا تھا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ وہ جب مسلح پہ کھڑے ہوتے تو ایسے چیختے تھے اللہ کے سامنے, ایسے چنگاڑتے تھے اللہ کے سامنے, ایسے اللہ کے سامنے روتے تھے. کیوں؟ کیا چیز ان کو مجبور کرتی تھی؟ ایک اندر ایمان بن رہا تھا. وہ کسی نے کہا نا پہلے تبلیغی جماعت میں جاؤ ایمان بناؤ. تو ہمارے استاد جی کہنے لگے بھائی 70 سال ہو گئے جماعت کو, کس کا ایمان بنا دکھانا ذرا مجھے. ارے بھائی ایسے ہی تو ایمان بنتا ہے جب اللہ کو بندہ یاد کرتا ہے, موت کو یاد کرتا ہے. میں بتا رہا تھا منصور حلاج وہ ان الحق کا نعرہ لگاتا تھا. مجھے اس میں موقع نہیں مل رہا اس واقعے کی تمام جزیات کو میں کبھی بیان کروں کہ اس واقعے میں منصور حلاج کے ساتھ ہوا کیا تھا. وہ ذکر اللہ میں ایسے محو ہو گئے تھے کہ ان کی گردن کاٹ دی گئی. ان کی گردن سے الگ ان الحق کا نعرہ لگا تھا, ان کے جسم سے الگ ان الحق کا نعرہ لگ رہا تھا. جسم بھی اللہ اللہ کے نعرے لگا رہا تھا اور زبان بھی اللہ اللہ کے نعرے لگا رہی تھی. حالانکہ ان کا جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے, دھڑ ادھر اور جسم ادھر. خیر میں بات کچھ اور کر رہا تھا, میں شبلی کی بات اس کے اندر سنانی تھی لیکن اب بات دوسری طرف نکل جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو میں بتا رہا تھا جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں تو اللہ ان کی ذرا برداشت نہیں کرتے, اور آپ سے اور ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتے. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام یوں انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا انگور نکالے اور ان کو پیالے میں نچوڑا. روٹی نکالی, خشک ہو جاتی ہے روٹی, آج کل فریجوں کے دور میں خشک ہو جاتی ہے, تو اس زمانے میں تو روٹی کو اس شیرے میں ڈالا کہ نرم ہو جائے, اور پیالے کو رکھا ادھر, اور پیچھے ایک تنا تھا اس سے ٹیگ لگائی, سر لگایا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, اللہ نے 100 سال کے لیے موت دے دی. ٹھیک ہے, ادھر گدا بندھا ہوا تھا, ادھر پیالہ رکھا ہوا تھا.
گدھا اپنی موت مر گیا، مرنے کے بعد وہیں پڑا رہا، اس کی ہڈیاں گل گئیں، مٹی بن گئیں، اور کھال تو کیا ہی بچنی تھی، گوشت تو کیا ہی بچنا تھا، رسی بھی ختم، اور دوسری طرف کھانا بالکل صحیح سلامت۔ کھانے کو جو کھانا بنایا تھا اس کو اللہ نے ذرا بھی خراب نہیں ہونے دیا۔ کیا ہوا؟ جب اٹھے ہیں تو کم لبست، کتنے عرصے سوئے؟ قال لبست یوم او بعض یوم، سورج ادھر تھا ادھر چلا گیا تو ایک دن، جس دن کا کچھ حصہ سویا ہوں۔ کہ بل لبست مئات عام، 100 سال تک سویا ہے۔ انظر الی طعامک، اپنے کھانے کو دیکھ، فانظر الی طعامک، کھانے کو، لم یتسنى، دیکھ خراب نہیں ہونے دیا ہم نے، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھ، گدھے کو دیکھ کیسے، کیا اس کا حشر ہو گیا، دیکھا تو وہ مٹی ہو گیا، کہتا اب دیکھ ہم اس کو کیسے دوبارہ پیدا فرماتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر گئے اپنے گھر میں، وہاں قصے کہانی ہو رہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ لیٹے اور لیٹتے لیٹتے موت نے یاد پہنچا۔ کیا ہے کہ موت کا وار اتنا سپیڈ اور اتنا تیزی سے ہوتا ہے کہ انسان سنبھل نہیں پاتا، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت اللہ بلائے۔ تو اس کا ایک مزاج سمجھ لیں، اللہ انسان کو موت اس حالت میں دیتے ہیں جس حالت کو وہ کثرت سے کرتا ہے، جس کام کو وہ کثرت سے کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، اللہ اس کو اس حالت میں موت دیتے ہیں۔ یعنی جس چیز کو عادت بناتا ہے، پورا دن تو 12-15 گھنٹے تو میں نوکری کرتا ہوں، یہ مطلب نہیں، جس چیز کو وہ عادت بناتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص بازار میں آیا اور اس نے آ کے اپنا ترازو توڑ دیا۔ بھائی کیوں توڑ دیا اپنا ترازو؟ علامہ ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ میرا ہمسایہ تھا، رات کو اس کا انتقال ہوا، اس کو کلمہ پڑھا رہے تھے، تو کہنے لگا وہ جو ترازو کا کانٹا ہے نا میرے یہاں چبھا ہوا ہے، جیسی پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ تو فوراً یہ کانٹا جو ہے وہ میری زبان میں چبھ جاتا ہے اور خون اس کی زبان سے رسنے لگتا تھا، اور دوسری ساری باتیں کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں یہ کلمہ کہنے لگتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، میری زبان پہ وہ کانٹا چبھتا ہے جو ترازو کا کانٹا تھا، کہ جو ترازو کا کانٹے سے میں غلط تولتا تھا وہ میری زبان میں گھس رہا ہے، چبھ رہا ہے، وہ مجھے بولنے نہیں دے رہا۔ یہ جملہ جو عادت ہوتی ہے اللہ اسی عادت پہ بندے کو اٹھاتے ہیں۔ اگر عادت ہے اللہ کو یاد کرنے کی، ہلکا سے کوئی یہ ہوا فوراً اللہ اکبر، فوراً اللہ کا نام اٹھتے ہو، بکل خفض و رفع، کروٹ بدلی تو استغفر اللہ۔ صحابی صبح کے وقت آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میاں رات کو جب تو کروٹ بدل رہا تھا، کروٹ بدلتے ہوئے تو نے جو استغفر اللہ کہا تھا، اللہ نے تیرا وہ استغفار قبول کر کے تجھے معاف کر دیا۔ یعنی اپنی خفض و رفع، یعنی اپنے ہر اونچ نیچ میں اللہ کا نام لینے کی عادت ڈالیں، اپنے اوقات اور معمولات کے اندر اپنی موت کو یاد کریں۔ اپنی موت کو یاد کرنے سے زندگی میں ایک مشن آتا ہے، ایک مقصد آتا ہے۔ جب موت یاد نہیں ہوگی تو مزاج میں غفلت آنا شروع ہو جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون ہے، کہنے لگی نہ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ نماز لمبی پڑھنے کا دل کرتا ہے، نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ اللہ کو یاد کرنے کا دل کر رہا ہے، بس ایسے ہی نہ قرآن پڑھ رہی ہوں، کچھ کئی دنوں سے یہ حال ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے علاج فرمایا، فرمایا کہ تھوڑی دیر موت کو یاد کر لیا کرو، جب میں مر جاؤں گی، قبر میں چلی جاؤں گی تو اللہ مجھ سے سوال پوچھیں گے، میاں میرے لیے کیا لے کر آئی ہو؟ میرے لیے دنیا میں تو نے کیا کیا تھا؟ مجھے دنیا میں دن میں تو نے کتنا سوچا تھا؟ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں، اور جو دنیاوی تجارت کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز برابر ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ دیندار لوگوں کے لیے تو کوئی ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو حافظ قرآن بن رہا ہوں، میں تو پورا دن مدرسے میں ہوتا ہوں، میرے لیے نہیں جی،
یہ دونوں کے لیے جیسے ذکر دونوں کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پہ مدرسے میں پڑھتے پڑھتے نیت کا خیال ہی نہیں رہتا. ایسی تجارت کرتے کرتے نیت کا خیال نہیں رہتا. نوکری کرتے کرتے نیت کا خیال نہیں رہتا. یہ نہیں سمجھتے کہ میں رزق حلال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمانے آیا ہوں. اصل میں تو اسی لیے آیا ہوتا ہے. لیکن وہ روزانہ اتنا سن 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 کے نا، ارے اتنی تنخواہ بڑھ رہی ہے، ارے اتنا پروفٹ آ رہا ہے، ارے اتنا یہ ہو رہا ہے، تو ساری نظر پیسے پہ چلی جاتی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو اکاؤنٹس کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کے مزاج میں غفلت اتنی زور سے چڑھتی ہے کہ ان کے لیے ذکر اللہ کے ساتھ موت کی یاد انتہائی ضروری. ورنہ یہ پیسہ، یہ نمبر اور یہ فگرز یہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں. انسان کو برباد کر دیتے ہیں. موت کے وقت بھی انسان وہی بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہی فگرز اس کے دل میں ہوتے ہیں. یہ ماں باپ، بیوی بچوں سے تعلق اور حلال روزگار، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. سمجھ رہے جی؟ نیچے بیٹھنا ہماری ضرورت ہے نا. سفید چادر مقصد تو نہیں ہے نا کہ ہم کہ سفید چادر نہیں ہے تو ہم بیٹھیں گے نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں. یہ ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد ہے. یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں. مقصد تو بیٹھنا ہے. بیٹھنے کے لیے صحیح مناسب جگہ ہو. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد بیٹھنا ہے. ضرورت کے پیچھے انسان اتنا نہیں پڑتا، مقصد کے پیچھے انسان پڑتا ہے. لیکن ہماری یہ غفلت ہے کہ ہم مقصد کو چھوڑ کے ضرورت کے پیچھے چلے ہوئے. اور یہ طریقہ کافروں کا ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. مسلمان مقصد پہ نظر رکھتا ہے، اپنے مشن پہ نظر رکھتا ہے. میں کہہ رہا ہوں ادھر نشانہ مارو، ٹھیک ہے، اب گن ادھر کر رہے ہیں، میں ادھر نشانہ ماروں گا، خود ادھر لگ جائے گا. جیسے نواب صاحب نے کہا نا، میں نے گولی ماری، ہرن کی ٹانگ میں لگی، کنپٹی سے نکل گئی. کنپٹی سمجھتے ہیں؟ یہ لگی پاؤں میں، نکل گئی کنپٹی سے. کہتے وہ کیسے ہے؟ اصل میں وہ ہرن کھجا رہا تھا. ایک بادشاہ کانا تھا. کانا سمجھتے ہیں؟ ایک آنکھ جس کی نہیں ہوتی. تو اس نے کہا میری ایسی تصویر بناؤ کہ میرا کوئی عیب نہ نظر آئے. سب نے بڑی خوبصورت تصویر بنائی، بڑی ایسے ویسے کر کے تصویر بنائی. ایک مصور نے تصویر بنائی، اور کیسے تصویر بنائی کہ بادشاہ شکار کر رہے ہیں اور نشانہ لے رہے ہیں. ایک آنکھ بند کی ہوئی، ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے. اس کا عیب چھپا دیا، اس کا عیب چھپا دیا. صحیح. اللہ نے ہمیں ہمارے عیب چھپانے کے لیے یہ چیز دی ہے کہ تم موت کو یاد کرو، مجھے یاد کرو. دیکھنا تمہارے عیب چھپ جائیں گے اور تمہارا ہنر سامنے آ جائے گا. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزانہ چند منٹ کے لیے موت کو لازمی یاد کریں. اس سے اپنی ہنسی پر قابو آئے گا، اپنے ہر وقت کے کھلکھلانے پر قابو آئے گا. اور ہر وقت کا ہنسنا اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھ رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت ضحک کو منع فرمایا. فَإِنَّهَا تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ یہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، میری آپ کی زندگی اس کے مطابق کتنی ہے. دو فرمان سنے. آپ نے فرمایا کم ہنسا کرو، کم ہنسا کرو، موت کو زیادہ یاد کیا کرو. ہاں جی، ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہنستے زیادہ، موت کو کم یاد کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق ہم کتنا چل رہے ہیں. کم ہنسا کرو، موت کو زیادہ یاد کیا کرو. ہم اس کو الٹا کر رہے ہیں کہ زیادہ ہنستے ہیں، موت کو کم یاد کرتے ہیں. اس کا ایک توازن ہے. ہنسنا بھی ضروری ہے. اگر نہیں ہنسیں گے تو اس سے نقصان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیسے ہوتے تھے؟ میں ہر وقت روتے رہتے تھے، ہر وقت روتے رہتے. اور پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی باہر کیسے تھے؟ حسامن بسامن، ہر وقت ہنستے تھے، ہنساتے رہتے تھے. تو ہنسنے کی جگہ اجتماع، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ خوب ہنسو، ادھر موت کو یاد نہیں کرنا میں مر جانا ہے تو بھی مر جانا ہے اس نے بھی مر جانا ہے، یہ نہیں سمجھ رہے؟ دوسروں کے سامنے موت کو یاد نہیں، تنہائی میں موت کو یاد کرنا، اور اتنی کثرت سے یاد کرنے کے آنکھوں سے آنسو بہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ نہیں بہتے نہ بہاؤ، صرف منہ بنا لو۔ تو یہ دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں کا اپنا۔ اب ایک چیز بالکل صفر ہوگی اور دوسری 100% ہوگی، تو ایسا نہ ہو۔ اللہ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واکرم الانبیاء واشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ لذی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ تیرے نام کی اس مجلس کو آباد رکھیے، اللہ اپنے نام کی اس مجلس کو آباد رکھیے۔ اللہ اس میں تیرا ذکر ہوتا ہے، اس ذکر سے ہمارے قلوب کو آباد کیجیے، اس ذکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجیے، ہمارے اعمال کو آباد فرما دیجیے۔ ہمیں مسلوں پہ محنت کرنے والا بنائیے، ہمیں آپ سے تعلق میں محنت کرنے والا بنا دیجیے۔ اللہ اپنی دوستی، اپنی یاری، فداکاری اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اگرچہ ہم بالکل نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، لیکن اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا کرم فرما دیجیے، اپنے پیار کے، تعلق کے، محبت کے، تعلق کے، محبت کے، اپنی الفت کے قابل بنا دیجیے۔ کبھی تو ایسا دن آئے کہ آپ سے باتیں کریں، آپ سے ہم کلام ہوں اور لمبی باتیں کریں، اور آپ سے لمبی ملاقاتیں ہوں، اور آپ کی باتیں محبوبوں کی طرح سنیں۔ ہمارے قلب میں آپ کی محبوبیت راسخ ہو جائے، ہمارے دل میں آپ کا وجود راسخ ہو جائے، ہمارے دل میں آپ کا تعلق راسخ ہو جائے، ہمارے ساتھ آپ کا وہ قلبی تعلق بن جائے، ہمارے قلب کے ساتھ آپ کا وہ تعلق بن جائے جو نہ ٹوٹنے والا ہو، نہ کمزور ہونے والا ہو۔ جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دیجیے۔ ہم تو کمزور ہیں، نادار ہیں، نہ ہمیں کچھ ماننا آتا ہے، نہ ہمیں کچھ پانا آتا ہے، نہ ہمیں کوئی وجدان حاصل ہے، نہ ہمیں کوئی تعلق حاصل ہے۔ اللہ جی بس ایک مانگنا ہے، وہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ جی جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے ان سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے، ان سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما دیجیے۔ ہمارے بیٹھ جانے کو، آ جانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اللہ ان سب کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے نماد بھائی کے بیٹے عبداللہ حسن کو صحت کلی، ان کے والدین کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ اللہ جی، اللہ جی، اللہ جی ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، خالد محسن بھائی، اللہ ان کے جو گھر کی پریشانی ہیں، تکلیفیں، اللہ ان کو دور فرما دیجیے۔ ابھی اب جائیں نا، ہمارے آسی برکندرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے۔ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے گا۔ جو ضرورت مند محتاج ہیں، اللہ سب کی محتاجگی کو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔